اور ہم سب کو قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ، وسیلہ اور فیض عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی 18ویں سورہ مبارکہ سورہ کہف کی پہلی آیت کریمہ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پچھلی نشست میں گفتگو کی تھی، اور اس آیت کریمہ کے ابتدائی حصے کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ ایک باتیں عرض کی تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ سورہ کہف کی پہلی آیت کریمہ اور سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ کے درمیان تقابل بیان کرتے ہوئے میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات و صفات کامل بھی ہیں اور مکمل بھی ہیں، یعنی فی نفس ہی کمال والی ہیں اور اوروں کو کمال عطا کرنے والی ہیں۔ ایسے ہی شان رسالت کے حوالے سے بھی میں نے بتایا تھا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی کامل و مکمل دونوں، آپ ایسے کامل ہیں کہ آپ کے مخالفین اور دشمنان دین پچھلی 14 صدیوں سے آپ کی ذات میں، آپ کی صفات میں، آپ کے کردار میں، آپ کی سیرت میں نقصان اور کمی کی تلاش کر رہے ہیں، مگر پاتے نہیں۔ جب آپ کے سامنے موجود لوگ آپ کی عداوت و نفرت اور غیرت و حمیت میں انتہائی کامل ہونے کے باوجود جب آپ کی ذات و صفات میں کوئی کمی تلاش نہ کر سکے، تو اب والوں کے بس میں کہاں، جن کی معلومات کا سورس محض کتابیں ہیں، وہ دیکھتے تھے اور یہ محض پڑھ کر کے تلاش کرتے ہیں، اور دل بساختہ حضرت حسان ابن ثابت کے ان اشعار پہ مچل اٹھتا ہے جو آپ نے کہا تھا آقائے دو جہاں کی موجودگی میں آپ کی شان بیان کرتے ہوئے کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ سے زیادہ حسین یا رسول اللہ میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، اور دیکھ بھی کیسے سکتی ہیں جبکہ آپ سے زیادہ حسین اللہ پاک نے کسی کو بنایا ہے۔ آپ ہر عیب سے پاک و صاف بنائے گئے، گویا اللہ پاک نے آپ کو ویسا ہی بنا دیا جیسا آپ خود بننا چاہتے ہیں۔ اگر کسی کو اختیار دے دیا جائے کہ تم جیسا چاہو میں ویسا بنا دوں، سمجھ لیں وہ کس معیار کو اپنائے گا اپنی ذات اور اپنے کردار کے لیے۔ حالانکہ یہاں ایسا نہیں ہے، اللہ پاک خالق ہے
اور وہ خلق کا معاملہ کسی کے حوالے نہیں کرتا. یہ محض ایک تشبیہ ہے، کہہ دیں کہ یہ شاعرانہ نکتہ آفرینی ہے، ادبی مبالغہ ہے، لٹریری حسن ہے کہ حضرت حسان ابن ثابت نے عرض کیا کہ آپ کو اللہ نے ویسا بنایا جیسا آپ خود بننا چاہتے تھے. تو آپ کامل ہیں، اور کامل کے ساتھ ساتھ مکمل بھی ہیں کہ آپ غیروں کو بھی کمال عطا کرتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ خطاب کا بیٹا یہ عمر جو مکہ کی وادیوں میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور اونٹ سنبھال نہیں پاتا تھا، آقائے دو جہاں کی غلامی کا یہ صدقہ ہے کہ آج پوری اسلامی حکومت کو سنبھال رہا ہے. عرب کے بوریا نشین جو کہ وحشت و بربریت اور جہالت کے اندھیرے میں بھٹک رہے تھے، آپ ہی کی ذات سے وابستگی کی بنیاد پر اس اوج کمال تک پہنچے کہ رہتی دنیا تک لوگ ان غلاموں سے شعور حاصل کر کے کمال حاصل کرتے رہیں. ہے کہ نہیں؟ تو آپ ایسے مکمل ہیں کہ آپ جس کی تربیت فرما دیں وہ خود مکمل ہو جاتا ہے. حدیث پاک ہے نا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم جن کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ. تو تمام صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائی اور ایسا کمال پایا کہ وہ خود مکمل بن گئے. ان سے خود دوسرے کمال حاصل کرتے ہیں. ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں نے شان رسالت کے حوالے سے بھی یہ عرض کیا تھا کہ عقائد دو جہاں کی ذات جو ہے وہ بھی کامل ہے. اس کا بیان سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ میں ہوا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. آپ کے سفر معراج کا تذکرہ کیا گیا جو در حقیقت آپ کے فی ذات ہی کامل ہونے کا بیان ہے. اور سورہ کہف کی پہلی آیت کریمہ میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب فرما کر اپنے محبوب کے مکمل ہونے کو اللہ پاک نے بیان کیا کہ میرا حبیب جیسے کامل ہے ویسے دوسروں کو کمال عطا فرمانے والا بھی. اور اسی کی جانب اشارہ کیا انزل علی عبدہ الکتاب، اپنے بندے پر عبد مکرم پر اللہ نے کتاب نازل فرمائی. اب اسی پہلی آیت کریمہ کا دوسرا اور آخری حصہ ہے جو کتاب کی صفت کو، قرآن کی صفت کو بیان کرتا ہے. فرمایا اللہ پاک نے کہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، کہ اللہ پاک نے اپنے عبد مکرم پر، اپنے اس خاص بندے پر ایسی کتاب نازل فرمائی جس میں اصلاً ذرا سا بھی کوئی کجی، کمی یا نقصان نہیں. اب اس کے بعد دوسری آیت کریمہ کا فقط ایک لفظ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی پہلی صفت بیان کی کہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، کہ قرآن میں ذرا سی بھی کجی نہیں. اور سورہ کہف کی دوسری آیت کریمہ میں قرآن مجید ہی کی دوسری صفت بیان کی گئی کہ قیمہ، اور وہ کتاب عدل والی بھی ہے. عدل والی بھی ہے. یہ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ ہے. ایک ترجمہ اس کا کیا گیا ہے کہ وہ کتاب مستقیم ہے، اور ایک ترجمہ یہ بھی ہے تفاسیر کی روشنی میں کہ وہ لوگوں کی ہدایت کا فریضہ انجام دینے والی. قیمہ دوسری صفت. تو میں بھی حضرت امام رازی کی اس تفسیر کو کہ قیمہ کی تفسیر انہوں نے بیان کی ہے کہ وہ کتاب لوگوں کو ہدایت عطا کرنے والی.
تو قرآن مجید کی پہلی صفت اللہ پاک نے بیان کی کہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، کتاب میں کوئی کجی نہیں. اور دوسری صفت قیمہ، کہ وہ کتاب دوسروں کی ہدایت اور دوسروں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دینے والی ہدایت والی کتاب ہے. تو ذرا قرآن مجید کی ان دونوں صفتوں پہ غور کریں. جیسے اللہ رب العزت نے اپنی ذات و صفات کے کامل ہونے اور پھر مکمل ہونے کی جانب اشارہ کیا، ویسے ہی آقائے دو جہاں کی ذات و صفات کے کامل ہونے اور مکمل ہونے کی جانب اشارہ کیا. اس کے بعد اللہ رب العزت اپنی کتاب کے پہلے کامل ہونے اور اس کے بعد مکمل ہونے کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ قرآن مجید بھی جو اللہ نے اپنے اس محبوب بندے پہ اتاری ہے، اولاً خود کامل ہے، اور اس کا بیان کیا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا سے، کہ اس میں ذرا سی بھی کوئی کجی نہیں. وہ اتنی کامل ہے کہ اس میں کوئی کجی نہیں. اور اس کے بعد اس کے مکمل ہونے یعنی کمال عطا کرنے والا ہونے کو بیان فرمایا. تو ارشاد فرمایا قیمہ، وہ کتاب دوسروں کی ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ اور سبب بھی. ذرا ایک ترتیب معنوی دیکھیں. یہی کتاب الہی کی وہ شان ہے جو دنیا کی کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے، کہ جس طرح لفظی اعتبار سے معنویت ہوتی ہے، ایک ترتیب ہوتی ہے، ویسے معنوی ترتیب بھی موجود ہے. پہلے اپنے کامل و مکمل ہونے کو بیان کیا، اس کے بعد اپنے حبیب کے کامل و مکمل ہونے کو بیان کیا، اس کے بعد اپنی کتاب کے کامل و مکمل ہونے کو بیان کیا کہ جو قرآن ہے وہ بھی خود کامل ہے، کہ اس میں کوئی کجی نہیں، اور کمال عطا کرنے والی ہے، کیونکہ قیمہ یہ دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ ہے. اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے ابتدائی صفحے میں ہی بیان کر دیا ہے. سورہ بقرہ الف لام میم، یہ متشابہات میں سے حروف مقطعات، اللہ اس کے رسول بہتر جانے. اس کے بعد فرمایا ذالک الکتاب، وہ کتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، جس میں لا ریب فیہ فرما کر اللہ رب العزت نے قرآن کے کامل ہونے کو بیان کیا. لا ریب فیہ، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آؤ اپنے دل کو نفرتوں سے پاک کر کے، اپنے ذہن کو معروضی بنا کر کے، کسی قسم یا کسی مفروضے کو اپنے ذہن و دماغ میں پہلے سے مت بٹھاؤ، بلکہ عقل سلیم کے ساتھ اپنے ذہن کو خالی کر کے آؤ قرآن کے پاس، ہدایت حاصل کرو، اور پھر تم دیکھو گے کہ اس میں اصلاً شک کی گنجائش نہیں. تو لا ریب فی فرما کر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے کامل ہونے کو بیان فرمایا کہ یہ قرآن ایسا درجہ اس کا ہے اور اس کا یہ مقام ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، یعنی یہ خود کامل ہے. اب اس کے بعد فرمایا ھدی للمتقین، قرآن مجید کی صفت بیان فرمائی ھدی للمتقین، یہ قرآن تقوی والوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی بھی ہے. تو یہ مکمل ہونے کو بیان کیا، یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، تو مکمل ہونے کو بیان کیا. کمال عطا کرنے والی یہ کتاب ہے، اللہ پاک نے اس کو بیان کیا. تو جیسے سورہ بقرہ کے ابتدائی صفحے میں اللہ پاک نے پہلے قرآن مجید کے کامل ہونے کو بیان کیا لا ریب فیہ کے ذریعے، اس کے بعد اس کے مکمل ہونے کو بیان کیا ھدی للمتقین کے ذریعے، ویسے یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے پہلے قرآن مجید کے کامل ہونے کو بیان کیا تو فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں کوئی کجی نہیں ہے. اس کے بعد مکمل ہونے کو بیان کیا تو فرمایا قیمہ، یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کا فریضہ انجام دینے والا. اب جو وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ہے قرآن مجید کی پہلی صفت جو اللہ پاک نے بیان کی.
کہ ہم نے اس میں اصلاً ذرا سی بھی بالکل کجی نہیں رکھی ہے۔ اس کی کئی تفسیریں علماء نے بیان کی۔ پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید میں اختلاف یا تناقض کا نہ ہونا، اختلاف کا نہ ہونا۔ جیسے آپ کسی شخص کی کتابیں پڑھیں جو کئی کتابوں کا مصنف ہو، تو ایک کتاب میں کوئی اور رائے پائیں گے، دوسری کتاب میں کوئی اور رائے پائیں گے، اس کی رائے میں اختلاف ہوتا ہے۔ ایک ہی کتاب میں مختلف جگہوں پہ مختلف رائیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ لیکن یہ قرآن کی ایک صفت اللہ پاک نے بیان کی ہے، فرماتا ہے کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کسی انسان کا کلام ہے، یا پھر ہمارے حبیب نے خود قرآن مجید کو گڑھا ہے، یا انہوں نے کسی انسان سے سیکھ کر کے تب اس قرآن کو لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اگر یہ سچ ہوتا، یعنی کہ قرآن کسی انسان کی کتاب ہوتی، قرآن مجید کا لکھنے والا یا اس کا سکھانے والا کوئی انسان ہوتا، یا ہمارے حبیب نے خود گڑھا ہوتا، تو لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو قرآن کے اندر لوگ بہت سارے اختلافات پاتے ہیں۔ ایک جگہ پہ کوئی ایک بات ہے تو دوسری جگہ پہ جسٹ اسی کے مختلف کوئی دوسری بات ہے، تیسری جگہ پہ کوئی اور رائے بیان کی گئی ہے، بہت سارا اختلاف پاتے لوگ۔ لیکن پورا قرآن ابتدا سے لے کے انتہا تک انسان پڑھ جائے، اس میں کہیں پر بھی کوئی تناقض نظر نہیں آتا، اختلاف نظر نہیں آتا، رائیں ایک دوسرے کو رد کرتی ہوئی نظر نہیں آتی، بلکہ تمام باتیں دوسری باتوں کی تائید کرتی ہوئی یا تفصیل و توضیح کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اختلاف اور تناقض کا نہ پایا جانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اور جو مخالفین اسلام ہیں ابتدا سے لے کر کے آج تک پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس آیت کریمہ کو بھی ان لوگوں نے کئی بار اپنے مطالعے میں لایا ہوگا، اس پہ غور کیا ہوگا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر یہ قرآن کسی اور کے پاس سے ہوتا تو اس میں بہت سارا اختلاف پاتے۔ تو جن کا یہ مفروضہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو ظاہر ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش تو کیے ہوں گے نا۔ کئی بار انہوں نے قرآن پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ کہیں کوئی اختلاف مل جائے، تناقض مل جائے، لیکن 14 صدیاں بیت گئیں اور یہ دعویٰ اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ قرآن کے اندر کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ اس کا رد کر سکے کہ دیکھو میں نے یہ اختلاف نکال کے دکھا دیا یا تناقض نکال کے دکھا دیا۔ اور ہاں، قرآن میں ناسخ و منسوخ ہے۔ ناسخ و منسوخ سمجھتے ہیں نا؟ ناسخ و منسوخ، کوئی حکم بیان کیا گیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے علم کے مطابق وہ حکم کسی خاص زمانے کے لیے تھا، کسی خاص زمانے کے لیے تھا، اب وہ ختم ہو گیا تو پھر اللہ رب العزت نے کوئی دوسرا حکم نازل فرما دیا۔ یہ ایسا ہوا ہے کہ جیسے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پہنچے وہاں مدینہ، تو آپ نے مکہ کے مہاجرین اور مدینہ کے انصار کے درمیان رشتہ مواخات قائم کیا۔ ایک انصاری ایک مہاجر بھائی بنا دیتے، اور ایسا بھائی جو کہ ان کی وراثت میں بھی حصہ دار ہوتا ہے۔ آقا کا اختیار ہے کہ نہیں؟ جو چاہیں کر دے، تشریعی اختیارات بھی ہیں۔ تو آقائے دو جہاں نے رشتہ مواخات قائم کیا، اور مدینہ کے انصار نے بھی ایثار و قربانی کی وہ مثال پیش کی، او نذیر
کہ پوری انسانی تاریخ میں ویسی نظیر ملنا مشکل ہے۔ عقائد دو جہاں نے جس مکی مہاجر کو کسی مدنی انصاری کا بھائی بنایا تو اس نے اپنی جائیداد، اپنی زمین، اپنی دولت سب کچھ دو حصے میں تقسیم کر کے ایک حصہ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ یہ ہے اصل ریاست مدینہ۔ آج کچھ لوگ ہیں جو ریاست مدینہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ ہیں، لیکن 75 سے 80 سال ہو گئے ہجرت کرنے والوں کو، آج بھی مہاجر کہہ کر کے وہ جو ہے چڑھایا کرتے ہیں اور ان کی تذلیل کیا کرتے ہیں۔ کاہے کی ریاست مدینہ ہے بھائی تمہارے پاس؟ سمجھ رہے ہیں نا میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ یہ اصل ریاست مدینہ تھی کہ عقائد دو جہاں نے بھائی بنا دیا، اپنا سب کچھ تقسیم کر کے آدھا عطا کر دیا۔ یہاں تک کہ اگر کسی انصاری کے پاس 2 بیویاں تھیں تو ایک کو طلاق دے کر کے مہاجر بھائی کے نکاح میں دے دی۔ یہ ہے ریاست مدینہ کے افراد کا اعلیٰ کردار۔ یہ کیسی ریاست مدینہ تم نے بنا رکھی ہے کہ جو سالوں سے تمہارے بیچ رہ رہا ہے، آج تک تم ان کو قبول نہیں کر سکے۔ وہاں تو ایک جملہ کافی تھا، ایک بات کافی تھی، فلاں فلاں کا بھائی ہے، ہو گیا یا رسول اللہ، ہے کہ نہیں؟ اور قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے بھائی بھائی ہیں، چاہے وہ دنیا کے جس خطے میں بھی رہیں، جغرافیائی اعتبار سے، علاقائی اعتبار سے، چاہے وہ جس کنٹری کے رہنے والے ہوں، اگر وہ ایمان والے ہیں تو ہمارے بھائی ہیں۔ اور ایسے بھائی ہیں کہ خون کے رشتے کے بھائی سے بھی بڑھ کر کے ایمان کا رشتہ ہے۔ اور عقائد دو جہاں نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو خود ظلم کرتا ہے اور نہ ہی ظالم کے ہاتھ میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، بلکہ مدد کرتا ہے جہاں تک ہو سکے، اور اگر نہ ہو سکے تو اس کا دل تو دکھتا ہی ہے اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے مولا میرے بھائی کی مدد فرما، ہے کہ نہیں ہے؟ اور تمہاری نگاہوں کے سامنے کوئی ہے تقریباً 75 سال سے اور آج تک اس کو تم نہیں اپنا سکے ہو، کس ریاست مدینہ کے باشندے ہو تم؟ اللہ ہی جانے، ہے کہ نہیں؟ تو عقائد دو جہاں نے رشتہ مواخات قائم فرمایا مدینہ کے انصار اور مکہ کے مہاجرین کے درمیان، انہوں نے اپنا سب کچھ تقسیم کر کر کے دے دیا، لیکن بعد میں جب آیات وراثت نازل ہوئی کہ جن کی وجہ سے میت کے ترکہ کو خدائے پاک کے مقرر کردہ قانون کے مطابق تقسیم کرنا فرض ہوا، باپ کا اتنا حق، ماں کا اتنا حق، یہ اولاد کا حق ہے، یہ رشتہ داروں کا حق ہے، یہ وصیت ہے، جب تمام معاملات وراثت کے حوالے سے اللہ پاک نے واضح کر دیے تو رشتہ مواخات کی وجہ سے، میثاق مواخات مدینہ کی وجہ سے جو وراثتیں تھیں وہ آٹومیٹکلی ختم ہو گئی۔ تو یہ ہے نسخ، یہ ہے نسخ۔ کوئی ایک فیصلہ، ایک حکم، ایک قانون ایک زمانے تک کے لیے ہو، پھر وہ زمانہ ختم ہو جائے، اللہ رب العزت کوئی اور حکم نازل فرماتے ہیں، تو جو بعد میں آتا ہے اس کو ناسخ کہتے ہیں، اور جو پہلے ہوتا ہے جس کا حکم ختم ہو جاتا ہے اسے منسوخ کہتے ہیں۔ اور نسخ دو طرح کا ہوتا ہے، کہ ایک تو یہ ہے کہ صرف حکم کو منسوخ کیا جائے، تلاوت باقی رہے، تو وہ آیات کریمہ جن کا فقط حکم منسوخ ہو اور تلاوت باقی ہو تو وہ آیات کریمہ مصحف کے اندر موجود رہتی ہے اور ان کی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن یہ پتہ ہے، علماء نے بتا دیا کہ ان کا حکم منسوخ ہے۔ اور نسخ کی ایک قسم وہ ہے کہ حکم اور تلاوت دونوں منسوخ، تو وہ آیت اٹھا لی جاتی ہے۔ ایک بار آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ ایک آیت کریمہ ہمیں یاد تھی، ہم رات میں بڑی
اس کی تلاوت کی کوشش کرتے رہے. اس وقت تک تو قرآن مجید زیادہ طور سے لوگوں کو زبانی یاد تھا نا، حالانکہ لکھا ہوا تھا. آقائے دو جہاں کے حکم کے مطابق کاتبان وحی جو تھے وہ جب بھی کوئی قرآن کی آیت اترتی تو نبی کے فرمان کے مطابق آقا فرماتے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھ دو، تو وہ لکھ دیا کرتے تھے. اور قرآن مجید کی آیتیں لکھی ہوئی تھیں پاک ہڈیوں پہ، پاک چمڑوں پہ، درختوں کی چھالوں پہ، پتوں پہ، کپڑوں پہ، پتھروں کے پتروں پہ قرآن کی آیتیں لکھی ہوتی تھی. لیکن وہاں تک رسائی سب کو نہیں تھی. اکثر جو صحابہ تھے قرآن کی آیتیں خود یاد رکھتے تھے. تو صبح ہوئی، حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ ایک آیت کریمہ ہمیں یاد تھی اور ہم نے رات میں اس کی تلاوت کرنا چاہی تو نہیں یاد آئی، بڑی کوشش کی لیکن ذہن میں وہ آیت کریمہ آئی نہیں. آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت کریمہ کی تلاوت کو بھی منسوخ کر دیا گیا. تو جیسے جب کسی آیت کریمہ کی تلاوت بھی منسوخ ہو جاتی ہے تو آیت ہی اٹھا لی جاتی. اسی سے سمجھ لیں قیامت سے پہلے جو ہے کہ قرآن اٹھا لیا جائے گا. لوگ اٹھیں گے، اب یہ مصاحف کو کھولیں گے، دیکھیں گے کہ محض پیجز ہی پیجز ہیں، باقی اس میں کچھ اور موجود نہیں. یاد کرنے کی کوشش کریں گے، دل میں اندر کچھ اور موجود نہیں ہوگا، کچھ اور موجود نہیں ہوگا. پوچھا گیا علماء سے کہ اس وقت کے لوگوں کے ایمان کی بنیاد کیا ہوگی، کیا ہوگی؟ تو علماء نے جواب دیا کہ ان کے ایمان کی بنیاد یہ ہوگی کہ سب تو بھول چکے ہوں گے، وہ یہ کہیں گے کہ ہم اپنے باپ دادا سے سنتے آتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ اسی قول پہ قائم رہیں گے، وہی ان کی نجات کے لیے کافی ہوگا. موحدین کہ جس کے دل میں توحید موجود ہوگی، اللہ کا ایک ہونا موجود ہوگا، وہ جہنم کی آگ سے بچا لیے جائیں گے کل قیامت کے روز. تو یہ آقا کے زمانے میں ہو چکا ہے، قیامت سے پہلے ہوگا جب کہ پورا قرآن اٹھا لیا جائے گا. کتنا سخت ترین وقت ہوگا. تو یہ جو ناسخ و منسوخ کا معاملہ ہے نا، تو جب ان کو کہیں نہیں ملا، جو اعتراض کرنے والے مستشرقین جن کو کہا جاتا ہے، مستشرقین یہودیوں اور عیسائیوں کے وہ علماء جو مشرقی علوم پڑھتے ہیں، جن کو اورینٹلسٹ کہا جاتا ہے، تو جب انہوں نے قرآن مجید میں یہ دیکھا کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر قرآن خدا کے علاوہ کسی اور کے پاس سے نازل ہوتا تو اس میں ڈھیر سارا اختلاف پاتے. تو کہیں ایسے بظاہر تو انہیں اختلاف ملا نہیں، تناقض ملا نہیں، ایک رائے دوسری رائے کی تردید کرتی ہوئی ملی نہیں. تو انہوں نے ناسخ و منسوخ کے حوالے سے اعتراض کیا، ناسخ و منسوخ کے حوالے سے کہ یہ حکم تب تک تھا، بعد میں منسوخ کر دیا گیا. تو دیکھو اختلاف موجود ہے، حالانکہ یہ ان کی سمجھ کی کمی ہے. وہ اختلاف نہیں ہے، وہ نسخ ہے. اور علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے، اور یہ تقریباً ہر شریعت میں موجود رہیں گے، صرف ہماری شریعت میں نہیں ہے، عیسائیت میں بھی تھی، یہودیت میں بھی تھی، تمام نبیوں کی شریعت میں یہ بات موجود رہی ہے کہ کوئی حکم ایک زمانے تک کے لیے تھا، بعد میں منسوخ کر دیا گیا. تو ہم پر اعتراض کرنے سے پہلے گھر کی خبر لے لیں. تو علماء نے جواب دیا ہے اس کا، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ اس میں اختلاف نہیں ہے قرآن میں. دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ قرآن مجید میں جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں، چاہے وہ عقائد کی باتیں ہوں یا احکام کی باتیں ہوں یا قصص ہوں یا مثالیں اور کہاوتیں ہوں. میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں بنیادی طور سے 5 قسم کے مضامین کو بیان کیا گیا. بنیادی طور سے 5. پہلی قسم کا مضمون عقیدہ، وہ آیتیں جو عقیدہ بیان کرتی ہیں. دوسری قسم کا جو مضمون ہے احکام، جو کہ عمل کے حوالے سے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، احکام، یہ دوسرا مضمون. تیسرا مضمون ہے یہ اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کو گناتا ہے.
اپنی نعمتوں کو کہ تمہارے اوپر ہمارے یہ احسانات ہیں، یہ احسانات ہیں، یہ احسانات ہیں. ہم نے تم کو مٹی سے بنایا، مٹی کے بعد پھر تمہیں اتنی خوبصورت شکل و صورت عطا کر دی، سمع و بصر کی قوتیں عطا کر دی، اور اس کے بعد اما شاکرا و اما کفورا، اب چاہو تو شکر کرو، چاہو تو ناشکری کرو. ہم نے تمہیں راستہ بتا دیا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. مٹی سے ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ بناتے ہوئے ہم نے تمہیں اتنی معتدل جسمانی ساخت عطا کی، بے پناہ باطنی صلاحیتیں عطا کی، قوت تمیز رکھی کہ تم حق و باطل کے بیچ فرق کر سکتے ہو. اب وَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، تمہارے اختیار میں ہے، چاہو تو شکر کرو، چاہو تو ناشکری کرو. لیکن یہ بھی ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم نے شکر کرنے والوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے اور ناشکری والوں کے لیے ہے کہ نہیں ہے. تو اپنی نعمتیں اللہ گناتا ہے، تیسرا مضمون. چوتھا مضمون قصے پچھلی امتوں کے، یہ چوتھا مضمون. پانچواں مضمون کیا ہے؟ مثالیں اور کہاوتیں. نیکوکاروں کی مثال، گنہگاروں کی مثال، دین حق کی مثال، دین باطل کی مثال، معبودان حق کی، معبود حق کی مثال، معبودان نہیں وہ تو جمع نا، معبود حق کی مثال، معبودان باطلہ کی مثال اللہ پاک نے تفصیل سے بیان کی ہیں قرآن مجید کے اندر. یہ 5 قسم کے مضامین اللہ پاک نے بیان کیے ہیں. آیتیں 5 قسم کے مضامین کو انتہائی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ ایسے اسلوب میں قرآن بیان کرتا ہے کہ جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. اب ان 5 مضامین کو جو اللہ پاک نے بیان کیا ہے، یہ وہ مضامین ہیں اور ان مضامین کے تحت وہ باتیں بیان کی گئی ہیں جو بالکل حق ہیں، سچ ہیں، ان میں کسی قسم کی کجی نہیں ہے یا کسی قسم کی کمی نہیں ہے. یعنی وہ باتیں بالکل صراط مستقیم کی باتیں، سیدھی راہ کی باتیں، بغیر کجی کی باتیں. یا یہ کہہ لیں کہ اسلام کے دین فطرت ہونے کو بیان کیا گیا ہے کہ اسلام میں جو عقائد و احکام بیان ہوئے ہیں بے لاگ و لپیٹ کے بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہیں. کہیں پہ کنفیوژن نہیں ہے، کہیں پہ گول مٹول گھما کر کے بات کو الجھایا نہیں گیا ہے، کنفیوژن نہیں پیدا کیا گیا ہے، بلکہ بالکل وضاحت کے ساتھ عقائد و احکام اور تمام معاملات اللہ پاک نے بیان کیے ہیں. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، ہم نے قرآن میں کوئی کجی نہیں رکھی. دیکھیے مطلب ہے. اور ایک آخری بات عرض کر دوں، وقت ہو چکا ہے، کہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، کجی نہیں رکھی. اس کا ایک معنی یہ بیان کیا علماء نے کہ یہ کتاب جو ہے اس صراط مستقیم کی ہدایت دیتی ہے جو سیدھے بارگاہ رب العزت تک ہمیں پہنچا دے. اور میں کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ صراط مستقیم ہی کیوں؟ کیونکہ ٹیڑھے میڑھے راستے منزل تک پہنچنے کی گارنٹی نہیں دیتے. صراط مستقیم ہی وہ راستہ ہے جو سیدھا ہے اور اس پہ چلنا بھی آسان ہے اور منزل تک پہنچنے کی گارنٹی بھی وہ راستہ دیتا ہے. تو یہ کتاب اس صراط مستقیم اور سیدھی راہ کی ہدایت دیتی ہے جو سیدھے بارگاہ رب العزت تک ہمیں پہنچا دے. اب اس کی تفصیل ذرا اس حوالے سے آپ غور کریں کہ انسان جو ہے نا مستقلاً سفر میں، اور اس کے سفر کی 5 منزلیں. 5 منزلیں. پہلی منزل عالم ارواح، جہاں پہ اسے پہلی دفعہ پیدا کیا گیا، جہاں پہ اس کی روحیں رہتی تھیں. سارے انسان گروہ در گروہ رہا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا فرماتے ہیں الارواح جنود مجندہ فمن تعارف منها اوتلف ومن تناکر منها اختلف. آقا نے فرمایا کہ عالم ارواح میں روحیں گروہوں کی شکل میں رہا کرتی تھیں، جن میں وہاں پہچان رہی یہاں بھی پہچان ہوگی، جو وہاں اجنبی رہے یہاں بھی اجنبی رہے.
جن سے وہاں ملاقات ہوئی یہاں بھی ملاقات کی سبیل پیدا ہو جائے گی، اور جن سے وہاں ملاقات نہیں ہو سکی یہاں بھی ملاقات، یہاں کی دوستی جو ہوتی ہے بڑی پرانی ہوتی ہے، سمجھ رہے؟ ہم ملے ہیں تو ایسے ہی نہیں، وہاں بھی ضرور ملے ہوں گے۔ آقا کریم کی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں جو وہاں ملے یہاں بھی ملیں گے، جو وہاں اجنبی رہے یہاں بھی اجنبی رہیں گے۔ تو یہ عالم ارواح ہے، انسانی سفر کی پہلی منزل، اور یہ وہ منزل ہے جہاں پہ ہمیں پہلی دفعہ پیدا کیا گیا ہماری روحوں کو امر کن کے ذریعے، امر کن کے ذریعے۔ روحیں تو عالم امر سے ہیں نا، اور عالم امر سے ہیں تو ان کی تخلیق میں کوئی تدریج نہیں ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بنایا گیا، بلکہ کن فیکون۔ اللہ پاک نے فرمایا روحوں کو ہو جا، تمام روحیں پیدا ہو گئیں۔ یہ جو ہمارے بدن کے اعضاء ہیں یہ جو ہیں عالم خلق سے ہیں، ان کی پیدائش میں تدریج ہے، لہٰذا ان کو لفظ کن کے ذریعے نہیں پیدا کیا گیا ہے، بلکہ ان کی تخلیق میں ایک تدریج ہے۔ پہلے مٹی، مٹی کے بعد پھر اس کے پتلا، پتلا کے بعد اعضاء، پھر اس کے بعد روح کو ڈالا گیا۔ حضرت آدم کی پوری تخلیق کا جو پروسیس تھا آپ کو پتہ ہے، میں آپ کے سامنے بتا بھی چکا ہوں۔ تو ہماری روحیں بنائی گئیں سب سے پہلے، عالم ارواح میں رکھی گئیں، اور وہیں پہ ہماری روحوں کو رب کی معرفت بھی عطا کی گئی، وعدہ بھی لیا گیا۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، ہے کہ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اللہ رب العزت نے ان روحوں سے جب پیدا کر کے عالم ارواح میں رکھا تو مطلب بلا کر کے اور وعدہ لیا، سب کو ظاہر کیا، قیامت تک جتنی روحیں پیدا ہونے والی تھی سب کو، اور ارشاد فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے بیک زبان عرض کیا بلا، کیوں نہیں اے ہمارے رب، ضرور تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ شہیدنا، اور ہم اس بات پہ گواہ بھی ہیں، خالی ہم اقرار نہیں کر رہے ہیں بلکہ گواہ ہیں اس بات پہ کہ ہم آج اقرار کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، آج ہم یہ اقرار تم سے اس وجہ سے لے رہے ہیں کہ کہیں قیامت کے روز جب ہم تمہیں دنیا میں بھیجنے کے بعد، پھر اس کے بعد سفر کی مختلف منزلوں سے گزارنے کے بعد دوبارہ جب قیامت میں اپنی بارگاہ میں لائیں گے تو یہ نہ کہہ دینا کہ مولا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ معرفت عطا کی گئی، اور معرفت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ایک امانت بھی سپرد کی جس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ اللہ پاک فرماتا ہے تمام انسانوں کی روحوں کو بلایا، وہیں پر عالم ارواحی میں امانت کو نکالا، سب سے پہلے آسمانوں کے سپرد کرنا چاہا اللہ پاک نے، آسمانوں نے ہاتھ جوڑ لیے، مولا ہمارے بس کی بات نہیں۔ اللہ پاک نے پہلے ہی تنبیہ کر دی یہ امانت ہے، جو اٹھائے گا تو اسے اس کی حفاظت کرنی ہوگی۔ حفاظت کی اس نے، جس نے بھی اٹھایا اس امانت کو، اگر اس نے حفاظت کی تو ہماری بارگاہ سے اجر کا حقدار ہوگا، اور اگر خیانت ہوئی تو ہم نے جہنم کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ آسمانوں نے ہاتھ جوڑ لیے، زمین سے فرمایا تو بڑی وفادار ہے، اور امانت کی حفاظت میں تمہارا کوئی ثانی نہیں، ایک دانہ بھی اگر تم پہ گر جائے تو اسے ضائع نہیں ہونے دیتی، بلکہ اسے سنبھال کے رکھتی ہے، پرورش اور تربیت کرتی ہے، اور کونپلے کی شکل میں اپنا سینہ چیر کر باہر نکال دیتی ہے۔ امانت رکھ لے، اس کی حفاظت کر لے۔ زمین نے بھی ہاتھ جوڑ لیے، نہیں مولا طاقت نہیں ہے۔ پھر پہاڑوں سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم قیمتی ہیروں کے لیے تمہارا ہی جگر انتہائی محفوظ سمجھا جاتا ہے کہ نہیں؟ جو قیمتی ہیرے ہوتے ہیں بڑے بڑے چٹانوں کے سینوں میں محفوظ ہوتے ہیں، تو قیمتی چیزوں کے لیے یہ جو پہاڑ ہیں، چٹان ہیں، ان کا سینہ زیادہ محفوظ تصور کیا جاتا ہے۔ فرمایا تم رکھ لو، اس نے بھی ہاتھ جوڑ لیے۔
فابین ان یحملنہا واشفقن منہا، زمین آسمان پہاڑ سب نے اٹھانے سے انکار کر دیا، کمزوری ظاہر کی۔ فرمایا وحملها الانسان، انسان آگے بڑھا اٹھا لیا۔ فرمایا انہ کان ظلوما جہولا، انسان بڑا اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا اور انجام سے بے خبر، انجام سے بے خبر۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انسان نے اٹھا لیا۔ اب روایتوں میں آتا ہے کہ جب اس امانت کو اس نے اٹھایا انسان نے، تو ابھی عصر سے مغرب تک کا سمے نہیں گزرا تھا کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے گندم تناول فرما لیا۔ رب کی مشیت، اس کی قدرت کے ہزاروں رنگ ہے کہ نہیں ہے؟ فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کی سلطانی کے آگے سب کی پیشانیاں خم ہیں، اور ان کی بارگاہ، اس کی بارگاہ میں سوال نہیں کیا جاتا کہ ایسا کیوں ہوا۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، خدا سے سوال نہیں کیا جاتا، وہ سوال کرتا ہے کہ یہ کاہے کیا، اس سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ بس اس کی قدرت، اس کی حکمت، اس کی تقدیر، امانت ادھر اٹھائی، عصر سے مغرب کا وقت نہیں گزرا، یہ گندم تناول فرما لی، ہے کہ نہیں؟ رب کی معرفت، یقین جانے معرفت کی انتہا یہ ہے کہ انسان عاجز آ جائے کہ مولا تیری ذات کیا ہے، تیری صفات کیا ہے۔ یہ رب کی معرفت کی انتہا ہے۔ جس نے یہ جان لیا کہ وہ نہیں جانتا، وہ سب سے بڑا عالم ہے اور سب سے بڑا جاننے والا ہے۔ تو وہاں پر اللہ پاک نے معرفت بھی عطا کر دی، امانت بھی عطا کر دی۔ اب اس کے بعد سفر کی دوسری منزل یہ دنیا، وہاں سے یہاں ہم پہنچے۔ مختصراً میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور یہ وہ دنیا ہے جس کے حوالے سے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کا یہ نظام اس وجہ سے بنایا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون گناہوں کی جانب جاتا ہے۔ تو یہ دوسرا پڑاؤ ہے ہمارے سفر کا، دوسرا پڑاؤ کہ جس میں ہم سے امتحان لیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد عالم برزخ، یہاں پہ امتحان لیا گیا، نام اعمال ہم نے لکھ دیا، اگرچہ ہم نے نہیں لکھا، کرامن کاتبین نے لکھا، لیکن سوالات ہمارے ہی لیے تھے، جوابات بھی ہمارے تھے، تو کاپیاں ہماری ہیں، نام اعمال ہمارے ہیں۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، کہ ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے، اور کل قیامت کے روز اس کے اعمال نامے کو ایک کتاب کی شکل میں نکالیں گے جس کو وہ کھلی ہوئی پائے گا، اور ہم اس سے کہیں گے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا اعمال نامہ پڑھ لے، اپنی کاپی خود تو چیک کر لے، اپنا حساب لینے کے لیے تو ہی کافی ہے۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنے حساب کے لیے تو ہی کافی ہے۔ تو یہ جب یہاں سے ہم کاپی وغیرہ لکھنے کے بعد پہنچے، تب وہ ویٹنگ کا مرحلہ ہے، عالم برزخ، انتظار ہو رہا ہے رزلٹ کا۔ اب ظاہر ہے جیسا امتحان جاتا ہے تو جو انتظار کے دن ہوتے ہیں اسی اعتبار سے راحت یا تکلیف میں گزرتے ہیں۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ کا ایگزام جو ہے انتہائی اچھا گیا ہو تو وہ تو بنداس انتظار کرے گا کہ ہم تو پاس ہونے ہی والے ہیں، تو انتہائی پارٹیاں شارٹیاں کرے گا، مزے کرے گا کہ بڑا اچھا گیا ہے میرا پیپر۔ اور جس کا امتحان خراب گیا ہوگا حیران سوچ رہا ہوگا کہ جس دن رپورٹ کارڈ ملا نا تو ہماری پٹائی طے ہے، اور اسی میں وہ گھل رہا ہوگا اذیتوں میں اور تکلیف میں، اور سوچ سوچ کے پریشان ہو رہا ہوگا۔ تو جیسا امتحان جاتا ہے، جیسے پیپر جاتے ہیں، ویسا ہی انتظار کے دن بھی گزرتے ہیں۔ تو سمجھ لیں جو قبر کا جو مرحلہ ہے، قبر کی جو منزل ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، وہی انتظار کی منزل ہے۔ اچھا گیا ہوگا تب تو ٹھیک، القبر روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، آرام کرو، انتظار کرو جنت کی ان بہاروں کا جو کہ حساب کے دن
یعنی جس دن رپورٹ کارڈ ریلیز کیا جائے گا اس دن جن بہاروں میں ہمیں رکھا جائے گا انتظار کر رہا ہوگا خوشی خوشی. اور اگر اچھا نہیں گیا ہوگا تو حضرت علی نے فرمایا الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب بیدار ہوں گے کہ ہم نے اپنا امتحان کس برے حال میں گزارا اور کیا تیاریاں کی، کیا لکھا ہے کہ نہیں. تو پھر القبر او حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڈھا. اب اس کے بعد عالم برزخ، یہ تیسری منزل. اس کے بعد ہے عالم حشر، اٹھا لیا گیا، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، حساب کتاب وہ تمام مرحلے، جس دن رزلٹ جاری کیا گیا باضابطہ. حالانکہ اللہ پاک علیم و خبیر ہے، فیصلہ کر دے تمہارے اعمال جنت کے لائق، تمہارے اعمال جہنم کے لائق. کس کو دم مارنے کی مجال ہے؟ کسی کو نہیں. لیکن اللہ رب العزت اپنے عدل کے مظاہرے کے لیے میزان عمل قائم کرے گا، میزان عمل قائم کرے گا جس میں لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے. اللہ پاک ظاہر فرمائے گا کہ دیکھو، پہلے اعمال نامہ دے گا، کہے گا اقرا کتابک، قرآن ہے. اللہ پاک نے اس مضمون کو کئی جگہوں پہ بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھو خود اپنا حساب کر لو. کہیں ہمارے ملائکہ نے کوئی ظلم تو نہیں کیا، کوئی ایسی نیکی نہ لکھی ہو جو تم نے کیا ہو، کوئی ایسا گناہ لکھ دیا ہو جو تم نے نہ کیا ہو، کہیں ظلم تو نہیں کیا ہے، دیکھو پڑھ لو حساب کر لو اپنا. تو اکثر لوگ تو ہوں گے جو کہیں گے مولا میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں. اور کچھ ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو غالب کی طرح ہوں گے. کیا غالب کیا شعر ہے؟ پکڑے جاتے ہیں لکھے پہ فرشتوں کے ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. فالتو بکواس ہے، ایمان و عقیدے کو خراب کرنے والا ہے. ادبی حسن ہے تو کیا ہوتا ہے ادبی حسن سے ایمان و عقیدوں کو برباد کرے. کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہیں گے کہ کیا مطلب کہاں گواہ کہاں ہے، گواہ کہاں ہے؟ حکم ہوگا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. حکم ہوگا مہر لگا دو منہ پر، گواہ چاہیے نا، مہر لگا دو منہ پر. ہاتھ بولیں گے کہ ہاں ہم نے یہ کیا تھا، قدم بولیں گے کہ ہاں ہم اس گناہ کی جانب چل کر کے گئے تھے. تو جنہوں نے مان لیا وہ تو مان لیا، اور جن کو گواہ چاہیے تو گواہی کہیں اور سے نہیں لائی جائے گی، خود ان کے اعضائے بدن گواہی دیں گے، زبان پہ مہر لگایا جائے گا. الیوم نختم علی افواہہم. تو یہ عالم حشر کی ہلکی سی جھلک ہے، ورنہ وہاں کی سختیوں کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. تو یہ چوتھی منزل ہے ہمارے سفر کی. اب اس کے بعد پانچویں منزل ہے عالم قرار. عالم قرار، اما شاکر و اما کفور والا. اس کے اعتبار سے جو عالم قرار میں جگہ ملے گی، یا تو جنت یا تو جہنم. انسان جہاں سے چلا تھا وہاں پہنچ گیا، سفر کمپلیٹ. تو یہ 5 منزلیں ہیں. انسان نکلا ہے عالم ارواح سے، اس کی نگاہیں ہونی چاہیے مسافر کی طرح. منزل میں یا مختلف پڑاؤں پہ کھیل کود میں زیادہ نہ لگے، فالتو کی چیزوں کی جانب توجہ نہ کرے، بلکہ جہاں سے چلا ہے اور جہاں پہنچنا ہے وہاں تک نگاہ اس کی ہو کہ وہاں کیسے پہنچے. اب قرآن مجید جو ہے نا، قرآن مجید جو ہمیں راستہ بتاتا ہے، یہ وہ راستہ ہے جو ہر منزل کے حوالے سے ہماری بہترین رہنمائی کرتی ہے. خدا کی کتاب اور بتاتی ہے کہ کیسے بغیر منزلوں کے جو ارد گرد جو چیزیں ہیں ان سے دل لگائے بنا، جو مختلف پڑاؤ ہیں ان کے ارد گرد کی چیزوں پہ توجہ کیے بنا کیسے انسان سیدھے اپنی منزل کی جانب سفر کر سکتا ہے. یہ اللہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ جہاں پہ ٹھہرنا ہے وہاں کی چیزوں کو چھوڑو، جہاں پہ جا کے ہمیشہ رہنا ہے جو عالم قرار ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. وہاں کے بارے میں جو ہمیں ایک سیدھا راستہ اور ایک سیدھی تعلیم ہمیں اگر کوئی چیز دیتی ہے تو خدا کی
کتاب دیتی ہے جس میں کوئی کجی نہیں ہے. اسی کو فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، ہم نے قرآن میں ذرہ برابر بھی کجی نہیں رکھی ہے. ابتدا سے لے کے انتہا تک، سفر کی شروعات سے لے کے انجام تک کی تمام باتیں بغیر کجی، کمی یا نقصان کے سب اس مقدس کتاب میں اللہ رب العزت نے بیان کر دی. اس کے بعد فرمایا قیمہ، دوسری آیت کا پہلا لفظ ہے جس کا معنی ہے ہدایت عطا کرنے والی. انشاءاللہ دوسری آیت کے حوالے سے ہم باقی باتیں اگلی نشست میں آپ کے سامنے عرض کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. وہی رحمت عالم جب اس خاکدان گیتی پہ تشریف لا رہے تھے تو تمامی ملائکہ مقربین سب کھڑے ہو کے دست بستہ غلامانہ انداز میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کر رہے تھے. آئیے